اور کوئی کہتا ہے جی اسلام کی سزائیں نعوذ باللہ وحشیانہ ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات سنیں کہ مغرب میں قانون کے پیچھے ریاست ہوتی ہے، ریاست کا پاور ہوتا ہے۔ اگر ریاست کا پاور نہ ہو تو قانون ناکارہ ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں وہاں کا جو سرویلنس سی سی فوٹیج یا کیمرہ سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا، تو 1 گھنٹے میں ریکارڈ چوریاں ہو گئی، کیونکہ ان کے قانون کے پیچھے صرف ریاست ہے۔ جب ریاست فیل ہو جائے تو وہاں پر جرائم کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں میڈیا اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتا، اور یہاں پر 1-2 کیسز ہوتے ہیں اور مغرب اس کو جواز بنا کر کہتا ہے دیکھو جی مسلمانوں کے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر پیچھے ریاست کی طاقت نظر نہیں آتی۔ تو مغرب میں قانون کے پیچھے ریاست کی طاقت، اور اسلام میں قانون کے پیچھے ریاست کی طاقت بھی ہوتی ہے، خوف خدا بھی ہوتا ہے، اور خوف خدا ریاست سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اسلام زندگی میں آ جائے، آدمی پکا مسلمان بن جائے، صحابہ کی طرح خوف خدا رچ بس جائے، کوٹ کوٹ کر بھر جائے، تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی سی سی فوٹیج نہیں ہوگا، کوئی سرویلنس کا سسٹم نہیں ہوگا، کوئی پولیس، کوئی فورس، کوئی ادارے نہیں ہوں گے، پھر بھی جرم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور پھر صحابہ اور تابعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک عورت ہیرا سے چلتی تھی، مکے میں آتی تھی، اکیلی، زیورات سے لدی ہوئی، ارے اس کا مال چھیننا تو دور کی بات، اس کی ناموس کو لوٹنا تو دور کی بات، اس کو قتل کرنا تو دور کی بات، کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھ اوپر نہیں اٹھاتا تھا، جو کافر، منافق اور یہودی ہوتا تھا وہ اسلام کی سزاؤں کے ڈر سے نظر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ پھر مجھے کوڑے بھی لگیں گے، پھر مجھے سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، پھر میرے ہاتھ پاؤں بھی جانب مخالف سے کاٹے جائیں گے، پھر مجھے پابند سلاسل بھی کیا جائے گا۔ پہلی چیز بولو، اور چیزیں بھی سنو، زنا نہ ہو، معاشرے میں جنسی جرائم نہ ہو، پہلا کام قانون مضبوط، اسلامی نظام اور سزاؤں پر عمل، حدود کو نافذ کرو، قصاص کے نظام کو، تعزیرات کے نظام کو، اور فیصلہ سنانے میں سالوں نہیں لگنے چاہیے، مہینے بھی 2-3 دن میں فیصلہ کر کے لٹکاؤ۔ اور اب آگے سنو، اور کیا کرنا ہے۔ اسلام نے زنا جیسے بدترین عمل کو روکنے کے لیے ایک حکم یہ دیا، لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہیں کرو، کہا زنا کے قریب وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز، وہ ریزنز جو زنا کی طرف لے جا رہے ہیں وہ نہ کرو۔ بے پردہ نہ گھومو، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر پردہ لٹکائیں۔ کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں، کل بے پردہ
آئی جو نظر چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، جو پردہ عورت کے چہرے پر ہونا تھا وہ پردہ مرد کی عقل پہ پڑ گیا۔ کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے، اتنا گندا دل ہے، اتنا گندا دل ہے، اور کہتے جی بس دل صاف ہونا چاہیے۔ کچھ جملے زبان پہ آ رہے لیکن بولنا مناسب نہیں ہے۔ دا ٹاپ حرامی بھائی بھائی بچھیڑا میں صفا دے، وہ بھائی انسان فرشتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کائنات میں انبیاء کے بعد پاکیزہ ہستیاں صحابہ، عورتوں میں سب سے پاکیزہ دل امہات المومنین، قرآن نے ان کو حکم دیا، ان پاک دل والے صحابہ کو، اذا سألتموہن متاعًا، جب تم امت کی ماؤں سے کچھ مانگو، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دل کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے، اور آج کا گندا دل والا، گندی سوچ والا، گندے خیالات والا، گندے دماغ والا، گندی نظروں والا، گندے کانوں والا، گندی زبان والا، گندے خیالات اور افکار والا، وہ کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ عورتیں بے پردہ۔ نمبر 2، قرن فی بیوتکن، بغیر ضرورت گھر سے، بولو بغیر ضرورت گھر سے، سورہ احزاب۔ تیسرا اسٹیپ، ضرورت میں نکلنا ہے تو محرم کے ساتھ نکلے، ضرورت سے نکلنا ہے محرم کے ساتھ نکلے۔ چوتھے نمبر پر ضرورت سے نکلنا بھی ہے، برقعے میں نکلے۔ کس میں نکلے؟ ڈیزائن والا برقع نہیں، فیشن والا برقع نہیں۔ آج کل کے برقعے کو دیکھ کر تو اور دل چاہتا ہے پتہ نہیں اندر کیا ہوگا۔ تو برقع بھی اسلامی، کھلا ڈلا، لمبا موٹا، اس سے بال اور چہرہ نظر۔ 5ویں نمبر پر خوشبو لگا کر۔ 6 نمبر پر زیب و زینت کر کے۔ 7ویں نمبر پر مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، کو ایجوکیشن نہ ہو۔ 8ویں نمبر پر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، لا یخلون رجل بامرأة، کوئی اکیلا مرد اکیلی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ کوئی تیسرا ضرور ہو، اگر تیسرا نہیں ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا۔ تیسرا، اگلا سنو، عورت کو مرد سے ضرورت کے لیے بات کرنی پڑے، فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہ کرے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرے، مضبوط بات کرے، اپنے لہجے میں لچک پیدا نہ کرے۔ آپ مجھے بتاؤ ان باتوں پر عمل ہونے کے بعد گناہ ہوں گے؟ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجائے ان تعلیمات کو فالو کرنے کے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، فیکٹری، پارک، میوزیم، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ریسپشن پر کون ہوتی ہے؟ خوبصورت لڑکیاں۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ ڈریس پہننا ہے، بال کھلے رکھنے، میک اپ فل کرنا ہے، باڈی لینگویج سے اگلے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ڈرامے اور فلموں میں ایڈز عورتوں کے، اسکرین بورڈ اور سائن بورڈ پر تصویریں عورتوں کی ہیں۔ ریاست مدینہ ہے اور سینما کے لیے اتنے ارب منظور کر لیے، ریاست مدینہ ہے اور فلاں اداکارہ کو یہ ایوارڈ دے دیا گیا۔ یعنی ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ پتہ نہیں ستو پی کر سو رہے ہیں، وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں نوٹ کر رہے؟
یعنی زبان سے آپ چلانگے لگاؤ اور نظام آپ اسی کو زور دے رہے ہو. تو خدا را میری گزارش ہے اپنے آپ سے، پھر آپ سے، اس کے بعد اس موبائل کی دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ان سے، اس کے ذریعے سے جن جن اداروں تک، حکمرانوں تک، ارباب اقتدار تک ہماری بات چل رہی ہے، پہنچ رہی ہے، خدا را قرآن کریم کی ان آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث، صحابہ کے ان آثار اور واقعات کو آپ سنیں، سمجھیں، اس کو نافذ کریں. انشاءاللہ یہ پاکیزہ معاشرہ بنے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.